نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر اور ایک ڈیموکریٹک نظام کو دنیا کا ایک بہترین نظام حکومت کا تصور ہونے کے باوجود اور یہی تصور جو ہے وہ کئی دہائیوں تک بچوں تک جو ہے وہ پہنچانے کے باوجود کہ بہترین نظام حکومت وہ ہوتا ہے کہ جو ایک آئین کے تحت تشکیل دیا جائے، اور بہترین نظام حکومت آئین کے تحت وہی ہوتا ہے جو ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پاکستان سے متعلق تو یہ بھی ہم نے دہائیوں سے بچوں کو پڑھایا کہ پاکستان ایک اپنے آپ کو ایک خوش نصیب ملک تصور کر سکتا ہے کہ جہاں پر اس کے پاس ایک ایسا آئین ہے کہ جو تمام سیاسی قوتوں کے لیے ایگریڈ کانسیپٹ کے ساتھ نافذ کیا گیا، اور یہ آئین جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو اس کے تقاضے ہیں، چاہے وہ اسلامک تقاضے ہوں، چاہے وہ ڈیموکریٹک تقاضے ہوں، چاہے وہ فیڈریشن کے تقاضے ہوں، ان تمام تقاضوں کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی طاقت اور صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بھی جو جسم کا نظام جس قوانین کے مطابق چلایا جانا چاہیے، اور جسم کی طاقت کا جو دار و مدار ہے وہ یقینی بات ہے کہ جو جسم کے اپنے جو قوانین اور ضابطے ہیں انہی کے مطابق جب جسم سرگرمی میں رہتا ہے تو وہی طاقتور اور صحت مند جسم کہلاتا ہے۔ لیکن اگر جب کوئی نظام جو ہے وہ اپنے جسم کا جو ہے وہ اپنے قانون اور ضابطوں یا اپنے دیے گیا جو ڈھانچہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہوا نظر ہے، یا وہ اپنی کارکردگی دکھانے سے قاصر ہو، تو پھر جو ہے وہ ہمیں آلٹرنیٹ جو ہے وہ سورسز جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے اندر بھی لینے پڑتے ہیں۔ آئی سی سی یو میں لے جائیں، آکسیجن لگا دیں، یا کوئی اور اسی طرح کے جو ہے وہ بائی پاس کر دیں، کوئی میتھڈ اور ٹیکنیکس جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب جو ایک نیچرل کانسٹیٹیوشنل جو سسٹم ہے ٹو رن دا باڈی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی طاقت اور صلاحیت سے لحاظ سے کمزور ہو جائے، یا وہ ناقص ہو جائے، یا وہ غیر فعال ہو جائے، یا ناکارہ ہو جائے، جو بھی آپ تصور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سروائیول کے لیے، لائف کے لیے جو ہے وہ آپ کو پھر آپشنز لینے پڑتے ہیں، اور یہ آپشن جو ہے وہ یقینی بات ہے کہ وہ اس قوانین اور ضابطوں کو جو ہے وہ نافذ کرنے سے نہیں ہوتے، بلکہ کوئی آلٹرنیٹ سورس سے جو ہے وہ تلاش کر کے جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں یہ تمام تمہید اس لیے باندھی تاکہ میں ایک ایسے پہلو کے اوپر بات کر سکوں جو میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اور پاکستان کے ایک شہری کے طور پر کرنا بھی انتہائی تکلیف دہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان جس آئین اور جس نظام کے تحت سفر طے کرتا ہوا نظر آتا ہے 73 کا آئین کے تحت، وہ ہم نے تمام تر جو اصول و ضوابط متفقہ بنا رکھے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس پہ کبھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور جس طرح اس نظام کو ابھی تک ہم نے نافذ کیا وہاں پر لوگوں کے لیے جمہوریت کا بھی کوئی معنی یا مفہوم پیدا نہیں ہوا۔ تو کارکردگی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اصول و ضوابط کی جو ہے اس پر عمل درآمد کے لحاظ سے دیکھا جائے، ڈیلیورنس کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو ہمیں کوئی معنی یا مفہوم جو ہے وہ ایسا لوگوں کے اندر تصور نہیں آتا کہ یہ ملک جو ہے وہ اس آئین کے تحت چلایا جاتا ہے، یا حکومتوں کا جو کردار ہے وہ اس آئین کے مطابق ہے جو 1973 کا آئین ہے۔ تو جب یہاں پر ہمیں اس نظام کو جو ہے وہ اس آئین کے جو کہ ایک ایگریڈ سسٹم کے طور پر لیا جاتا ہے، جب وہ ناکارہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کے اندر فنکشننگ کا کانسیپٹ کمزور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کو قائم رکھ کے زندہ رہنے کا یا ملک کے نظم و نسق کو چلانے کا تصور جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر ہمیں کوئی ایک ایسا راستہ بنانا پڑتا ہے جہاں پر مریض کو کہا جاتا ہے کہ آئی سی سی یو میں لے جائیں، اور تاکہ اس کی نئی ٹریٹمنٹ کی جائے، اور اس کو جو ہے وہ کوئی ایکسٹرنل سپورٹ دے کر جو ہے وہ اس کے نظام کو بحال رکھا جائے۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو ایک میرے خیال میں سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے علمیہ کے طور پر، وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیموکریٹک سسٹم کی بجائے جو ہے وہ میرے خیال میں جو ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا جو کانسیپٹ چائنا نے اختیار کر رکھا ہے، ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ جانے کا، ہم آج کل بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرو چائنا تصور کرتے ہیں، تو میرے میں شاید الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمارے پاس جو راستہ وہ رہ جائے گا وہ پرو چائنا بننے کا نہیں بلکہ پرو چائنا ہونے کا ہی رہ سکتا ہے، کیونکہ اس ملک کے نظام کو جس نہج پہ ہم نے پہنچا دیا اس کا اب الٹیمیٹ جو کنکلوژن جس کے اندر کچھ بہتری کی تصور دیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس نظام کی طرف چلے جائیں جس میں چائنا ہے۔
اس کے نظام کے اندر پہلا جو تصور ہے وہ تصور جو دیا جاتا ہے کہ وہ ہم بس سنگل پولیٹیکل پارٹی کا سسٹم ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز بنا دیں، اس کی جو ہے وہ ایک کرائیٹیریا بنا دیں، اور اس کرائیٹیریا کے تحت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ممبرشپ بنا لیں، اور پھر اس کے اندر ایک انتخابی عمل بنا دیں، پھر اس کی قیادت بنا دیں، اور اس کے اندر جو انتخابی عمل کے اندر جا کر جو ہے جو میرے نزدیک جو سب سے جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاسی سوچ اور فکر رکھتے ہیں، وہ یقینی بات ہے کہ چاہے ان کے پاس 10 سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ ایک سیاسی جماعت ہو، پاکستان کے اندر اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، کیونکہ جو تمام سیاسی جماعتیں نہ تو ان کے پاس کوئی منشور ہے، نہ ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہے، صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جس طاقت کے تصور کو حاصل کرنا کا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کسی پارٹی کی رکنیت حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اے پارٹی کی رکنیت ہو یا بے پارٹی کی سی ہو، تو اس سے اگر فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ نے اقتدار ہی حاصل کرنا ہے، تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے چاہے اگر ایک ہی پارٹی بنا دی جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ لیکن یہاں پر جا کر میرے نزدیک جو فائدہ ہوگا وہ عوامی سطح پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ جب سنگل پارٹی ہوگی تو عوام کے پاس جو اختیار ہوگا وہ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ کسی اپنے جو امیدوار جو اپنی پارٹی کی طرف سے سنگل امیدوار دیا جائے گا، وہ اس کو اگر پسند نہ کرے تو اس کے خلاف ووٹ دے کر اس کی جگہ پر اپنی پارٹی کو اس کا متبادل کے طور پر ایک نیا امیدوار دینے کا تصور تو دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح پارٹی کے چونکہ امیدوار کی تبدیلی کے نتیجے کے اندر جا کر اسے کوئی خوف یا ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، یا کانسٹیٹوئنسی کو لوز کرنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ تو اس طرح وہ لوگوں کی جو سوورنٹی کا تصور ہے اور لوگوں کی پاپولر ول کا جو تصور ہے اس کو اختیار کر کے فخر کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے، اور اس طرح کم سے کم لوگوں کو ایک طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ کسی بھی امیدوار کو یہ پیغام دے سکیں کہ دیکھیں کہ ہم آپ کو جو ممبرشپ کا جو تصور ہے کسی پولیٹیکل آفس کے لیے، وہ اس کے لیے آپ کو نائل قرار دے سکتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ڈیلیورنس کا تصور آ جائے گا، اور عوام کو بھی اپنے یہ احساس ہوگا کہ ان کی سوچ اور فکر کا ہی بندہ جو ہے نمائندہ بن سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے کسی فارم 47 کا تصور حاصل ہو جائے یا کوئی اور تصور آ جائے، کوئی پولیٹیکل پارٹی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بنانے کے لیے جو ہارس ٹریڈنگ کا تصور اختیار کرے، یا تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ جو جمہوریت کا تصور ہے کہ جو نمائندہ ہو وہ عوام کی سوچ اور فکر کے مطابق ہو، اور جو نمائندہ بنے وہ عوام کی سوچ اور فکر کو لے کر چلے۔ تو میم یہ ممکن اسی طرح جس طرح کہ چائنا کے نظام میں کر دیں کہ ایک فرد ہی کینڈیڈیٹ بنے اور لوگ اسے ہی ووٹ کریں یا اس کے خلاف ووٹ کر دیں، تو میم یہ کرنا آسان ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کوئی فرد جو ہے اس کے طاقت کے استعمال کے لحاظ سے یا ووٹ کی طاقت کے استعمال کے لحاظ سے ریاست کوئی جبر نہیں کرے گی یا حکومت اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم پہلو جو ہے کہ جو میں نے کہا چائنا کے نظام سے ہم لے سکتے ہیں، وہ یہ کس طرح جو نمائندے بنیں گے، عوام کے نمائندے، ان کے اندر ایک لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جبلت بھی رہے گی، اور اس کے تحت ہی وہ اپنی کامیابی کی جو کینڈیڈیچر کا تصور ہے کہ صرف یہ تصور نہیں ہوگا کہ پارٹی کے ٹکٹ حاصل کر لیا لہٰذا اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے جو تصور کیا جاتا ہے کہ ریکنسائل کرنا ہے، مختلف گروپس کو آپس میں ملانا ہے، اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ایک آپ کے اعلیٰ جو لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے، اس لیڈرشپ کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ ماتحت جو آرگنز ہے اس کے لیے اس پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا۔ لیکن جو بھی باڈی جو ہے وہ ہائر باڈی بنے گی، وہ بنے گی بائی دا اسٹرینتھ آف دا لوور باڈی۔ تو ایسا کہتے ہیں لوور باڈی جب اپنے کسی ہائر باڈی کے لوگوں کو منتخب کرے گی تو ان کے اندر بھی ایک شعور اور ایک رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ رہے گا کہ الٹیمیٹلی ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر اس کی اطاعت کروانے والے فرد جو ہے وہ کوئی اہلیت سے محروم ہوئے یا وہ کسی کارکردگی کے تصور کو قائم کرنے سے ناکام ہوئے، تو دراصل ان کو ان کے تصور کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک ایسے طاقت کے طور پر جب وہ ایک لوور باڈی اپنے کسی ہائر باڈی کے لیے الیکٹورل کالج کا کردار ادا کرے گی تو اپنے میں سے بہترین لوگوں کا جو ہے انتخاب کرے گی، اور اس کے لیے یقینی بات ہے کہ پھر جو کرائیٹیریا جو ہے وہ متعین کر دیا جائے، کوالیفیکیشن کا جو کرائیٹیریا ہے مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر بھی جا کر جو وہ ایک کسی حکومت کی تبدیلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، یا کسی حکومت کی جیتنے کا یا فتح کا کوئی تصور قائم نہیں ہوگا، بلکہ ایک اپنی ہی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو افراد ہیں ان میں سے بہتر افراد کے چناؤ کا جو کانسیپٹ، اور پھر جو فیصلہ کیا جائے گا اس کے اندر کوئی نان لیجیٹیمیسی کا تصور ہوگا نا۔ اور پھر سر ڈیموکریٹک سینٹرلزم کے اندر جا کر جو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی قباحت ہوتی ہے جو عملی طور پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کے جو فیصلہ ہوتا ہے وہی پوری سیاسی جماعت کا فیصلہ ہے، اور تاکہ جنگ و جدل کے تصورات کے تحت بھی فیصلے جو ہے وہ فرد واحد ہی کرتا ہے، اور اس طرح ڈیموکریٹ نظام کے اندر جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیبنٹ فارم ہونے کے باوجود بے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کا قائد ہی کرے گا۔ تو جب پارٹی کے قائد نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر وائی ناٹ دا ان دا پرنسپل آف ڈیموکریٹک سینٹرلزم کر دیا جائے،
جو چائنا کے اندر ہے کہ جو سب سے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہوگا، جو آرگن ہوگا، اس کا فیصلہ ماتحت افراد کا، اور جو عہدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ اپنی پارٹی کا جو طاقتور تصور ہوگا وہ قائم کرے گا۔ اب یہاں پر جا کر جو ایک اطاعت کا جذبہ ہے وہ ناگزیر ہو جائے گا تمام ماتحت افراد، کیونکہ وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا تصور کوئی نہیں ہوگا۔ پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ پارٹی کے فیصلوں کو نافذ کرنے یا حکومت کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لحاظ سے کردار میں ناکامی کا جو تصور ہے انہیں کینڈیڈیچر کے آئندہ کسی عمل کے اندر داخل ہونے سے روک دے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ آج خود ایک احتساب کا تصور جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ تو اگرچہ ڈیموکریٹک نظام کے اندر جو ایک تصور ہے یونی پارٹی سسٹم کا، دیٹ از آلسو ڈیزائربل کانسیپٹ۔ ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا مطلب ہے کہ ایک فرد کو جو ہے وہ تمام اختیارات کا سرچشمہ دے دیا جائے، جب طاقتور کے تحت جو ماتحت کو اطاعت کا تصور دے دیا جائے۔ میں یہ تمام تصورات جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک کانسیپٹ کی تو معنی مفہوم کو جو ہے وہ پورا نہیں اترتے، لیکن میں نے کہا جو پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں ان حالات و واقعات کا تقاضا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کے اندر اگر آپ کی پیورٹی موجود ہے تو دیٹ از دا موسٹ ڈیزائربل ایکٹ، ریدر دین کہ آپ کو ایک ایسا عمل اختیار کریں کہ جس کے اندر امپیورٹیز کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، کیونکہ امپیورٹی جب کسی چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر تمام جو اجزاء ہوتے ہیں ان کی جو افادیت ہے وہ آج خود ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جو جمہوریت کا نظام جو جس امپیورٹیز کے ساتھ بنا رکھا ہے، نہ الیکشن کا نظام ہے، نہ ووٹ کا رائٹ کا تصور ہے، نہ ووٹوں کے تحت حکومت کی تشکیل کا تصور ہے، نہ گورنمنٹ کے اندر کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کا تصور ہے، نہ کیبنٹ فارم کا کوئی کانسیپٹ کا تصور ہے، اور جو اتھارٹی کا تصور ہے وہ ہمیں ایک اتھارٹیرین فارم آف گورنمنٹ کا تصور ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہمیں ایک نیا تجربے کے ساتھ گزر کر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بہتر راستے پر ڈال سکیں، ورنہ جو ہے عقل مندی اور دانش مندی کا تو تقاضا یہ صرف میسیج دینا تھا کہ جب ہم اس سوچ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آئین اور قانون اور کے ضابطوں کے مطابق حکومت کی تشکیل کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ اس کے لیے سوچنا شروع کر دیں، تو اس سے بڑی ٹریجڈی المیہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ لیکن یہ المیہ جو ہے وہ اب لوگوں کی سوچ اور فکر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے مسائل کو حل دیا جائے، جب ہم گورنمنٹ کی تشکیل جو ہے وہ ہماری سوچ اور فکر کے تحت نہیں ہو سکتی، جب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے رسپانسبل دینے کا تصور نہیں رکھتی، تو لوگوں کا تو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا ہمارے سے کیا لینا دینا۔ تو یہ تصورات کی جو اس سطح پر پہنچ جانا ہے، وہاں جا کر جو ہے یہ کہہ دینا کہ کوئی نظام کو تبدیل کر کے دیکھ رہے ہیں شاید کوئی بہتری آ جائے، یہ بھی ایک علمی ہے، لیکن ہوپ فلی کہ ہم اس کو علمیت سے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس کو ایک ایکڈیمک ڈسکشن کے طور پر ہی رکھیں گے، اور اپنے اس ایکڈیمک ڈسکشن کو جو ہے وہ اپنے نظام کے تحت جو آئین اور 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال کر ملک کا نظم و نسق چلانے کا شعور حاصل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔